موسٹلی جو ہماری اسکیمز ہیں تھوڑا ڈفرینٹ لے کے آئے ہیں. ہم رینٹڈ بلڈ اسکیمز کے لے کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسکولز ہم بنا رہی ہیں, ہمارے پاس فائنینشیل کرنچ ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے اسکول نہیں بنایا, اس دفعہ بھی ہم نے کوئی نئے اسکول پرپوز نہیں کیے. ایڈیشنل کلاس رومز کی اسکیمز لے کے آ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس 10,000 پرائمری اسکولز ہیں جس کے اندر 1 یا 2 کمرے ہیں, پرانے سسٹم میں سے آ رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم کمرے بنانا چاہتے ہیں, ایکسیس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. سر کہاں یہ بچے پڑھیں گے, کس طرح واپس لائیں گے سر, کیا ہوگا؟ پروگرام یا پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کو 10 سالوں کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے, ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہم نے بنیاد رکھی 2013 سے لے کر ابھی تک, اس بنیاد کے جو پل ہیں اور جو فائدے ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں. میرے لیے بڑا یہ عجیب مجھے لگتا ہے جب مجھے لوگ کہتے ہیں, انگریز اور گورے گوریاں سب آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان آؤٹ آف اسکول بچیوں میں نمبر 1 ہے اور نمبر 2 ہمارے پیچھے نائجیریا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نمبر 1. اس کے لیے کام کرنا ہوگا, صرف باتوں سے نہیں ہوگا. اس بجٹ کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. سر بجٹ کا انتظار تھا اور وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ ہی کے ریکمنڈیشن پہ تعلیمی ایمرجنسی کا وعدہ کیا تھا صوبے میں. سر بجٹ میں کیا خاص ہے سر تعلیم کے لیے؟ سر بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آپ لوگوں کا. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کے اندر ہم نے ایک تو جو ہمارا بجٹ ہے ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے اس کو 323 ارب سے بڑھا کے 323 بلین سے بڑھا کے 363 بلین کر دیا الحمدللہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے میں آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں وہ تقریباً 49 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں. تو جو بھی ہم نے اس دفعہ پلان کیا وہ سارا آؤٹ آف اسکول بچوں کے ارد گرد کی, اور جو ایجوکیشن ایمرجنسی ہم نے لگائی ہے تو وہ اسی سلسلے میں ہے. موسٹلی جو ہماری اسکیمز ہیں تھوڑا ڈفرینٹ لے کے آئے ہیں. ہم رینٹڈ بلڈ اسکیمز کے لے کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسکولز ہم بنا رہی ہیں, ہمارے پاس فائنینشیل کرنچ ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے اسکول نہیں بنایا, اس دفعہ بھی ہم نے کوئی نئے اسکول پرپوز نہیں کیے. نیڈ بیس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم رینٹڈ بلڈنگ اسکیمز کی طرف سے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹیلی تعلیم کا ایک انیشیٹو ہے جس کو ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ایکسیس جو ہمارے جو ایجوکیشن سیکٹر پلان ہے اور جس کے اندر ایکسیس, گورننس اور کوالٹی 3 ایریاز ہیں, تو ایکسیس کی کو وہ ریفلیکٹ کرے گا, وہ سے ہینڈل ہو جائے گا. دوسرا اسٹائپنڈس جا رہے ہیں ہماری بچیوں کی, تقریباً 5.5 لاکھ بچیوں کے لیے اسٹائپنڈ جا رہا ہے مرج اور سیٹل کے اندر. پرانا بھی ہمارا ایک اسٹائپنڈ جا رہا ہے. جو ہمارے ڈی ایس ایس کے اور اے ایل پی کے اور ڈفرینٹ گرلس کمیونٹی اسکول جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کو ہم نے انہینس کیا, ان کے لیے پیسے رکھیں, اور یہ سٹل سائڈ میں تھے, ان کو ہم نے بڑھا کے اب مرج ڈسٹرکٹس میں بھی لے کے جا رہے ہیں. رینٹڈ بلڈنگ اسکیم جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزوں کے اوپر پلان کریں. اپگریڈیشن کی اسکیم لے کے آ گئے ہیں, ریکنسٹرکشن کی اسکیمز لے کے آ گئے ہیں, ایڈیشنل کلاس رومز کی اسکیمز لے کے آ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس 10,000 پرائمری اسکولز ہیں جس کے اندر 1 یا 2 کمرے ہیں, پرانے سسٹم میں سے آ رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم کمرے بنانا چاہتے ہیں, ایکسیس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم کوالٹی کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم بہت بڑا بجٹ ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن لے کے جاتی ہے, اور اس بجٹ سے, اس ریسورس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. تو کوالٹی کے اوپر کام کرنا ہے اور گورننس کے اوپر کام کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کے ٹینیور کا مسئلہ نہیں ہے یہ, پچھلے 2013 سے یا اس سے پہلے بھی کا مسئلہ ہے سر. تقریباً 48 لاکھ یا 4 ملین سے زائد جو بچے ہیں, 40 تقریباً لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں سر. ہاں سم تھنگ سر. تو آپ کے پاس سر 28,000 یا سم تھنگ اسکول ہیں, نئے اسکول آپ بنا نہیں رہے ہیں. تو سر آپ نے ہاف بچوں کو اسکولوں میں واپس لانے کا ہدف رکھا ہے. سر کہاں یہ بچے پڑھیں گے, کس طرح واپس لائیں گے سر, کیا ہوگا؟ میں صرف آپ کو 2013 سے شروع کرتے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی خیبر پختونخوا میں, تو آؤٹ آف اسکول جو بچے تھے وہ تقریباً 50% تھے. اب پچھلے ہفتے ڈان کا ایک رپورٹ ہے جس کے اندر پورے پاکستان, پورے صوبوں کا انہوں نے جو ہے نا وہ ڈاٹا اور اسٹیٹسٹکس ڈالی ہوئی ہیں. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں آؤٹ آف اسکول بچے جو ہیں وہ 30% ہے, پنجاب, سندھ اور بقایا پروونسز سے بھی. اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں تو 2013 سے جب ہماری گورنمنٹ آئی تو یہ جو بچے تھے یہ 50% تھے. اس کو گریجولی اوبیسلی آپ ایجوکیشن میں جو کام کرتے ہیں اس کا امپیکٹ, کوئی پالیسی, کوئی انٹرونشن یا کوئی بھی آپ پروگرام یا پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کو 10 سالوں کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے, ملتا ہے. جو بنیاد پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان ہمارے عظیم لیڈر کے ویژن کے مطابق جو ہم نے 2013 میں رکھا, اس کے جو فروٹ ہے اور جو پل ہے وہ اب آنا شروع ہو گئے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈان کا جو آرٹیکل چھپا ہے جس کے اندر خیبر پختونخوا میں سب سے کم آؤٹ آف اسکول بچے بچیاں ہیں, لیکن 30% جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ پھر بھی 47, 48, 50 لاکھ بچوں پہ ہو جاتا ہے. لاسٹ ایئر اگر آپ کو یاد ہوتے ہیں انرولمنٹ ڈرائیو کا ہم نے جب سٹارٹ کیا تو اس کے اندر ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 1 ملین کا, اور اس کا ہم نے ایک شیٹ کیا 13 لاکھ بچیوں کو لے کے آ گئے.
اس دفعہ پھر جو ڈاٹا ریفلیکٹ ہوا ہے وہ تقریباً 4.9 ملین بچے بچیاں ابھی آیا ہے، جس کے اندر ہم نے پھر ہدف رکھا ہوا ہے، ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے 1 بلین کا. فرسٹ ہاف کے اندر تقریباً ہم نے 8 لاکھ بچے بچیوں کو انرول کر لیا، سیکنڈ ہاف میں اس کو اچیو کریں گے. لیکن اگلے سال ہم کچھ آؤٹ آف دا باکس کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ 50 لاکھ 49 لاکھ بچوں میں سے 13 لاکھ کو لے کے آتے ہیں، ہمارا جو پرابلم ہے اس کو وہ سلوشن نہیں مل رہا. میرا آئی وش کہ میں ان 49 لاکھ بچے بچیوں کو سب کو 1-2 سالوں میں لے آؤں اور یہ انرول ہو جائے اور ہمارے سسٹم کے اندر آئے. تو گورنمنٹ لگی ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ریجن میں، ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں پاپولیشن کی بوم ہے، گروتھ بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ. سیکیورٹی کا ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے صوبے میں اور ہمارے ملک کے لیے، ہمارے خطے کے لیے آسانی بنائے. کچھ فائنینشیل ایشوز ہوتی ہیں، اس کو تو ہماری گورنمنٹ نے الحمدللہ پچھلے سال سے جس طرح ہم نے سختیاں گزاری ہیں، ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے پہلے مہینے سے سیلریز اور اس کے بھی نہیں تھے، سارے پیسے وفاق کے ساتھ. تو دا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ان دا لیڈرشپ آف علی امین گنڈاپور جو ہمارے سی ایم ہے، اور جتنا بھی ہمارے کیبنٹ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے، ہم کمیٹڈ ہیں. ہماری پرائرٹی جو ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہم نے بنیاد رکھی 2013 سے لے کر ابھی تک، اس بنیاد کے جو پل ہے اور جو فائدے ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں. لیکن ہم نے آگے بھی کام کرنا ہے، بہت زیادہ کام. دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو. گورنمنٹ از کمیٹڈ. ہم نے وہ فنڈز بھی الوکیٹ کیے ہیں، ہم بجٹ بھی بڑھا رہے ہیں، ہم اپنے لیول کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. ہوپ فلی اس کا امپیکٹ ہمارے بچوں کے اوپر آئے گا. 24 لاکھ بچے ایڈجسٹ ہو جائیں گے سر ایک سال میں؟ کیپیسٹی ہے آپ کے اسکولوں میں؟ بالکل. ہم آؤٹ آف اسکول بچے بچیاں ہیں ان کے لیے ہم نان فارمل جو سائڈ ہے ہمارا، ایک فارمل سائڈ ہے، ایک نان فارمل سائڈ کو ہم نے بجٹ میں اور ہم نے اے ڈی پی کے اندر ریفلیکٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے آؤٹ آف اسکول بچے بچیوں کے لیے ہم تقریباً 5.5 بلین روپیز ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اس کو ڈفرینٹ ہم کام کریں گے اگلے ایئر میں. تاکہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے، ابھی میں EWF ایجوکیشن ورلڈ فورم گیا تھا لنڈن. میرے لیے بڑا یہ عجیب مجھے لگتا ہے جب مجھے لوگ کہتے ہیں، انگریز اور گورے گوریاں سب آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان آؤٹ آف اسکول بچے بچیوں میں نمبر 1 ہے اور نمبر 2 ہمارے پیچھے نائجیریا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نمبر 1. اس کے لیے کام کرنا ہوگا، صرف باتوں سے نہیں ہوگا. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئی 50% پہ تھے بچے بچیاں، اور ہماری حالت اس سے بھی وہ تھی. لیکن ہماری جو گورنمنٹ نے 2013 میں خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو بنیاد رکھا ہے، جو فاؤنڈیشن اور جو ریفارمز انیشیٹوز کی بنیاد رکھی ہے، اس کے جو پل ہیں وہ ہمیں آ رہے ہیں، الحمدللہ مل رہے ہیں. آگے بھی ہم انشاءاللہ ہم کمیٹڈ ہیں. دی گورنمنٹ انڈر دی کیپٹنشپ آف چیف منسٹر علی امین گنڈاپور خان صاحب کے ویژن کے مطابق ایجوکیشن کو. بجٹ سے پہلے پچھلے سال ایجوکیشن کارڈ کی بات ہو رہی تھی، ایجوکیشن کارڈ دیں گے، اس کا انیشیٹ چترال سے کریں گے. سر یہ بجٹ میں یہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہوئی ہے، نظر نہیں ہے. ایجوکیشن کارڈ ہمارا ابھی بھی پائپ لائن میں ہے. اس کو ہم سی ایم صاحب جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے. ہم جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے اندر پہلے ہم نے بونی سے سٹارٹ لینا تھا. جب فلڈ آیا تھا تو ہم نے اناؤنس کیا تھا، لیکن پھر چونکہ اٹ واز اے نیو انیشیٹو ہم اس کو ہیپ ہیزرڈ میں نہیں کرنا چاہتے تھے. جس طرح ہمارا صحت کارڈ ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک ایسا ہیلتھ انشورنس کا سسٹم ہے جو کہ آپ امریکہ یا NHS جو UK کا سسٹم ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں، تو ایسی انیشیٹوز اس میں آپ جلدی نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ٹیک یور ٹائم اور پورے کیلکولیٹڈ موو کے ساتھ آپ آئے. ہوپ فلی اس سال انشاءاللہ اس کو ہم مٹیریلائز کریں گے. ہم کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ ہر بچے اور بچی کے ہاتھ میں ایجوکیشن کارڈ ہو. گورنمنٹ آلریڈی جو ہے نا بہت سارے پیسے ہم لگاتے ہیں جو فری کتابیں، فری ایجوکیشن کا آرٹیکل 25 کے مطابق ہم نے دینی ہے. 8-9 ارب روپے کی ہم کتابیں پرنٹ کرتے ہیں. تقریباً 363 بلین کا ہمارا بجٹ بن گئے. 1,90,000 ہمارے ساتھ ٹیچرز ہیں. 92% میرا بجٹ جو ہے وہ ریکرنگ میں جاتا ہے. میرے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے صرف 7-8% رہ جاتا ہے. اسی لیے ہم اسکول نہیں بنا رہے ہیں. پچھلے سال چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق، کیونکہ اسکول کے اوپر پیسے بھی لگتے ہیں، ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے، اسی لیے ہم رینٹڈ بلڈنگ اسکیمس کو ہم نے متعارف کرایا جو کہ ٹائم ایفیشینٹ بھی ہے اور آپ کی کاسٹ افیکٹو بھی ہے. آپ کے پیسے بھی کم لگتے ہیں اور آپ کو کوئکلی اگر کسی جگہ پہ آپ کو اسکول کی ضرورت ہے اور آپ کو اس کو انسٹنٹ کے 7-8 سال میں اس کو بنائے اور پھر اس کو وہ کرو، تو کوئکلی آپ رینٹڈ بلڈنگ اسکیم میں جائیں اور اس کو آپ کوئکلی اس سولوشن مسئلے کا حل نکال سکیں. اور ایجوکیشن کارڈ یہ کیا سر ATM کارڈ ٹائپ ہوگا کیا؟ اس میں کیش پیسے ہوں گے یا مختلف؟ دیکھیں اس کو ہم نے وہ نہیں کیا. جب اس کو فائنل ورژن آئے گا آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. گورنمنٹ آلریڈی پیسے دے رہے ہیں. میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فری جو کتابیں ہیں اس کا تخمینہ جو ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا تقریباً 8-9 بلین روپیز ہے. جب سے میں ایلیمنٹری سیکنڈری کا منسٹر بنا ہوں، پچھلے سال سے اس سال تک ہم نے اس کے اندر 2 بلین کی سیونگ کی ہے الحمدللہ. جب ہم آئے فری کتابوں کی جو لائبلٹی تھی تقریباً 16-17 ارب. وی آر تھینکفل ٹو دی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اینڈ چیف منسٹر کہ انہوں نے اس کو
ٹاپ پرائیورٹی رکھا, اور جو ہی ہم آئے, آپ کو پچھلے سال یاد ہے کہ کتابوں سے بڑا مسئلہ بنا تھا, تو ہم کتابیں دے رہے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں اسٹائپنڈس دے رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو کہ گورنمنٹ دے رہی ہے, تو وہ چیزیں جو آلریڈی گورنمنٹ خرچہ کر رہی ہے اس کو آپ اٹھا کے ایزیلی ایجوکیشن کارڈ میں ڈال سکتے ہیں اور ان بچیوں کو دے سکتے ہیں. سر فاٹا ایکس فاٹا جو ہے قبائلی تھا, وہاں پہ بچیوں کے انرولمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہاں پہ کچھ خاص اسکیم انٹروڈیوس کی ہے ان کی انرولمنٹ کے لیے؟ مرجڈ اضلاع کے اوپر جب سے میں آیا ہوں, میں ہر میٹنگ میں اور ہر جگہ پہ یہ کہتا بھی ہوں, مرجڈ اضلاع کے اوپر خصوصی ہمارا فوکس ہے. اگر آپ نارتھ وزیرستان کو میرے اپنے ڈسٹرکٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا. یہاں پر 77 سالوں سے ایک سسٹم آ رہا ہے, اور وہ ابھی 3-4 سال ہو گئے کہ مرج ہوئے ہیں, تو دے نیڈ اور فل فوکس. اسی لیے ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی لگائی ہے, اور یہ جو ہمارے آؤٹ آف اسکول بچی ہیں جو کہ مرج ڈسٹرکٹ میں کے اندر تقریباً 12-13 لاکھ ہیں, جس میں 70% بچیاں ہیں, وہاں پر بچیوں کی تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے میں لڑکیوں کی تعلیم کا ایجوکیشن فار گرلز, آئی مین ایڈوکیٹ فار گرلز ایجوکیشن, تو ایک زبردست فوکس ہے. مرج اضلاع کے جتنے فنڈز آتے ہیں, کم ڈسٹرکٹ ہیں فنڈز ان کے زیادہ ہوتے ہیں, اس کو توریلی ہم ریویو کرتے ہیں. میرے پارلیمنٹیرینس کے ساتھ زبردست کوآرڈینیشن ہوتا ہے. جو بھی ہم سے ہوتا ہے ہم نے آؤٹ آف دا وے جانا ہے اپنے مرج اضلاع کے بچیوں کے لیے. اگر میں کرم ایجنسی کا آپ کو وہ دوں تو وہاں پر سیکیورٹی کا ایک سچویشن تھا. 9th اور 10th کے اور انٹر کے جو ایگزامس تھے میرے بچیوں نے, وہ میں نے انشور کرائے. 9th 10th کے مس ہو گئے ہیں, لیکن ان کو ہم نے ریسکیجول کیا. نارتھ وزیرستان میں تھوڑا ایشو تھا, وہ مس ہو گئے سیکیورٹی کیونکہ وہاں کرفیو وغیرہ تھا. تو دا گورنمنٹ از کمیٹیڈ, ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن از کمیٹیڈ, اور ہم نے فوکس کرنا ہے مرج اضلاع کے اوپر انشاءاللہ. اس بجٹ کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ اور دوسری, اس سال بھی نئے ٹیچر ہائرنگ ہوں گے جو اس پہ جو ہیں کینڈیڈیٹس ہیں سر, اس پہ آپ نے آخر میں پوچھی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے. وی آر تھینکفل ٹو چیف منسٹر کہ انہوں نے بجٹ کو بڑھایا, اور ہم نے ایس ڈی جیز کے اوپر اس کی ریفلیکشن کرانی ہے, اور 323 بلین سے ہماری 363 بلین پہ لے کے گئے. اور جو ہمارے ٹیچرز آ رہے ہیں اساتذہ, اس کو میرٹ ٹرانسپیرنٹ ایک طریقے سے لے کے آئے. 17,000 ٹیچرز ہمارے یہ آ جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے نئی ایک وہ ڈالی ہے فریش انٹرنیز کے لیے, ہم نے ایک اسکیم ڈالی. 3,000 فریش انٹرنیز کو ہم لے کے آئیں گے. ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر جو میرے ساتھ اساتذہ ہیں ان کو بھی میں توریلی چیک کر رہا ہوں. کچھ اساتذہ ہیں جو کہ ان کو ایشوز ہیں جو کہ میڈیکل یا دوسری اس کے اوپر ہم ان کو ریلیف کر سکتے ہیں, تو 8-10 ہزار پرانی سسٹم میں سے نکال لیں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ 17,000 یہ استاد آ جائیں گے, اور تقریباً 10-15 ہزار میرے پرانے سسٹم میں سے ہم گولڈن ہینڈ شیک یا کوئی دوسری اس طرح کی اپرچونیٹی بنا کے, تو یہ 10-15 ہزار سسٹم میں سے یہ بھی نہیں چل جائیں گے. تو یہ ایک ینگ لاٹ ہمارے پاس آ جائے گا. ہوپ فلی اس کا امپیکٹ ہوگا ان دی ایئرز ٹو کم. بہت ساری چیزیں ہیں جی, 1 منٹ میں تو میں اس کو سمرائز نہیں کر سکوں گا, لیکن سب سے پہلے یہ 2,000 سے اوپر کا بجٹ ہم نے پیش کیا ہے, اور ہم نے جو پچھلے 13 سالوں کا تھرو فارورڈ تھا اس کو ہم نے کم کر کے کچھ سالوں پہ لے کے آ گئے ہیں, جو پچھلے 10-12 سال کا وہ تھا. ٹیکس فری بجٹ ہے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرح, فیڈرل گورنمنٹ بقائے صوبوں نے بہت سارے ٹیکسز لگائے ہیں, خیبر پختونخوا کے بجٹ کو اٹھائیں, ہر ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں, ہر سیکٹر کو دیکھیں. ہم نے کہیں پر ٹیکس نہیں وہ کیا, ہم نے ہر جگہ جو ہے نا لوگوں کو انشور کیے ہیں, پراپرٹی ٹیکس کو کم کیا. بقائے جتنے ہمارے سیکٹرز ہیں ان کے اندر ہم نے خاطر خواہ جو ہے نا ریفارمز اور انیشیٹیوز لے کے آ گئے ہیں. یہ عوام دوست بجٹ ہے, خیبر پختونخوا کے لوگ کو اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ.